بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آج بورڈ آف پیس ہو رہا ہے، وہاں پھر صدر صاحب نے گھنٹے کی تو اپنی تقریر ٹھوک دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ کہاں جائے گی بات؟ مالک صاحب، یہ بات پرابلی وہیں جائے گی جہاں اس وقت اسرائیل لے جا رہا ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایک طرح سے تو دیکھیں نا منسلک ہونی چاہیے، کہ جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں یا ویسٹ بینک میں، اور یہ جو سو کالڈ بورڈ آف پیس ہے، ان میں دونوں میں کوئی تعلق ہونا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا، کوئی تعلق نہیں ہے. اسرائیل تو اور نیتن یاہو صاحب تو اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ جناب جیسے یہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ وہ خود حاضر ہوئے ہیں ڈونلڈ صاحب ٹرمپ کے پاس، انہوں نے پہلے جا کے انہیں انسٹرکشن جو دینی تھی وہ دے دی. بٹ ایٹ دس بورڈ آف پیس ہمارے وزیر اعظم ہیں، دوسرے کچھ ممالک کے ہیں، لیکن نیتن یاہو صاحب خود نہیں آئے، اپنے فارن منسٹر کو بھیج دیا. بورڈ آف پیس جہاں تک ہے وہ تو میرے خیال میں اب طے ہے کہ ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ انلیس ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اور نیا ریبٹ نکال، وہ ایک فیلئر ہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ کون سے ملک آئے ہیں، کون سے ملک کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں جوائن کرتے، اور کون سے اتنے ہیں بالشمول بھارت جن کو انویٹیشن بھیجا گیا لیکن انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، فارملی مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم اس میں ہوں گے. سو ایز این آئیڈیا تو وہ ایکسیپٹ فار ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ آئیڈیا اس وقت کچھ نظر نہیں آتا. اور ایز یو سے میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کین پول اے فاسٹ ون. جو مشکل سوال ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، ہمارے جیسے سے مراد ہے پاکستان، ترکی، یو اے ای، سعودی عربیہ، اور شاید دوسرے بھی کچھ ایک دو، وہ یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ ملٹری فورس کی بات ہو رہی تھی وہاں انٹرنیشنل، اس کی کیا کیفیت ہوگی. پاکستان ایک طرح سے اپنی ریڈ لائن تو بڑی کلیئر کر چکا ہے. نظر یہی آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی ریڈ لائن کیا ہے، لیکن کیا وہ ڈیسپریشن میں اس ریڈ لائن کو کراس کر کے کوئی ایسی ہم سے ریکویسٹ کریں گے جو بالکل آؤٹ آف دا پاسبلٹی ہو پاکستان کے لیے، which will place پاکستان یو ایس ریلیشنز in a پاکستان کا سٹانس ایک یہ بھی رہا ہے کہ ہم اس لیے جوائن کیا ہم نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فلسطین کی ریاست ہے اس کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا. اب جو فلسطین کی ریاست کو تو انہوں نے فل بریکیں لگا دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ ویسٹ بینک میں بالکل ہمیں قبول نہیں ہے انیکسیشن، کچھ نہیں ہم اسرائیل کو کرنے دیں گے، لیکن روک بھی نہیں رہے. جس سپیڈ سے وہاں ملٹیپلائی کر رہی ہیں سیٹلمنٹس، وہ تو ڈبل سپیڈ سے وہاں کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، سارا یہ لیگل کام شروع ہو گئے. تو کیا پھر اب پاکستان کا کوئی جواز رہ جاتا ہے یہ بورڈ آف پیس میں بیٹھنے کا؟ اب تو ہم پھنس گئے ہیں، نکلنا بھی اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کا میرا کہنا آسان ہے، ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. ہاں، میرے خیال میں جو آپ نے آخری بات کی ہے وہ درست والی ہے. کہنا آسان ہے، پاکستان کے لیے ایز سچ کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیں جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، ویک ممالک ہوتے ہیں بالشمول پاکستان، ان کے لیے آپشنز کا مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا چاہیے، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان جو چیزیں کرنی چاہیے اس میں سے کیا آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک نہ جواز بنتا، نہ لاجک بنتی ہے، نہ ہی ہمارے پاس ابیلٹی ہے کہ ہم غصہ کھا کے کہیں اچھا جی ہم واپس جا رہے ہیں. سو پاکستان پروبیبلی جسٹ وانٹس کہ یار یہ خود ہی جو ہے اپنی جو اس کنکلوژن پہ پہنچنا ہے آف فیلئر، یہ بورڈ آف پیس وہاں پہنچ جائے گا. لیکن جو آپ نے پہلی بات کی، اگر مجھے اجازت دیں، ایک میں لفظ پکڑنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ نیتن یاہو کہ آپ نے کہا نا کہ ویسٹ بینک میں انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا، کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا یا نیتن یاہو نے ان کو کچھ کرنے نہیں دیا؟ میرے خیال میں صورتحال دوسری ہے. اگر if I am right تو صرف یہ لفظوں کی ہیر پھیر نہیں ہے، اس میں دو چیزیں. ون از کہ نیتن یاہو، اور میرا اور آپ کی اس پہ کئی بار بات ہوئی ہے، نیتن یاہو اس پروسیڈنگ جو اس نے کرنا ہے وہ وہی کرے گا باوجود جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ اسے کہیں. ہماری جو ایک ازمپشن تھی نا کہ امریکہ کی اتنی پاور ہے اور ٹرمپ کی اتنی پاور ہے کہ اگر وہ کہے گا تو نیتن یاہو پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن یہ ٹرمپ بھی تو نیتن یاہو کے لیے اوور بورڈ جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جو ویسٹ بینک میں لوگ ہیں وہ نیتن یاہو کی ایکسٹریم رائٹ کی سیٹلمنٹ کا سب سے بڑا ووٹ بینک ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں. ابھی الیکشن بھی ہونے اس سال. پھر آپ کو یاد ہے نیتن یاہو کے لیے پریزیڈنٹ کو، اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو 2 دفعہ ٹرمپ نے کہا کہ آپ معافی دے دیں، اس کو پارڈن کر دیں نیتن یاہو کو، اور اس نے وہ نہیں دیا. تو بلکہ پچھلے دنوں نے تو بجا کے رکھ دیا اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو بھی کہ کیسا آدمی ہے، بہودہ آدمی ہے، اس نے اس کو نہیں کیا، پارڈن نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو نیتن یاہو کے لیے بھی تو ٹرمپ ایک ٹپیکل پریزیڈنٹ سے زیادہ اوور بورڈ جا رہے ہیں. تو وہ آئیڈیالوجیکلی الائنڈ ہیں، وہ کوئی خالی
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیالوجیکلی الائن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیپبلٹیز کا اب ایک گیپ ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہوتے بھی نہ بھی ہوتے تو نیتن یاہو ول ڈو واٹ ہی ول ڈو، اور یہ ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گیا. کئی بار ہمیں ان کی فرسٹریشن نظر آتی ہے. واٹ دیٹ مینز از کہ یہ امید رکھنا کہ اگر ہم کسی طرح ٹرمپ کو کنونس کر دیں گے تو وہ آگے نیتن یاہو کو کنونس کر دے گا. دیکھیں نا، ابھی تک تو امریکہ کی ثالثی کا لاجک یہ تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کو ریزنیبل پاتھ پہ لے آئے تو وہ آگے سے اسرائیل کو انفلوئنس کر دے گا. لیکن واٹ وی ہیو سین پچھلے ایک سال میں از کہ ٹرمپ ڈز ناٹ ہیو دا ٹائپ آف انفلوئنس آن نیتن یاہو دیٹ وی تھاٹ، اور بلکہ انفلوئنس کا دھارا الٹا ہے کہ جو نیتن یاہو کا انفلوئنس ہے ٹرمپ پہ وہ ایک بڑا ڈومیننٹ قسم کا ہے، کسی اور کا اتنا نہیں ہے. وہ تو نیتن یاہو کا 2011 یا 12 کا انٹرویو ہے نا، جب وہ کہتا تھا کہ مجھے الیکٹ کرو، مجھے پتہ ہے امریکنوں کو میں نے کیسے سنبھالنا اور کیسے ان کو چالو کرنا ہے میں نے. لیکن مجھے ایک بتائیں، اب ہم کیا ایک ٹرین کے ڈبے کے وہ جو گارڈ کا ڈبہ ہوتا ہے، ہم وہ پیس ٹرین کے گارڈ کے ڈبے کی طرح جہاں ٹرین جا رہی ہے ہم جا رہے ہیں، اگر سعودی عربیہ، ٹرکی، قطر ان کی بوگیاں اتریں گی تو ہماری جان چھٹے گی، ورنہ جہاں جائیں گے ہم ساتھ ساتھ لڑکتے جائیں گے ہم. میرے خیال میں اچھا میٹافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر ٹرین چلی پڑی ہے اور آپ اس پہ ہیں تو چھلانگ مار کے اپنی آپ ٹانگ توڑیں گے نا، اور اس سے کوئی آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. چلیں، یہ ٹرین خیر امن، اس کی ڈیسٹینیشن امن نہیں ہے، یہ امن ہوتا نظر نہیں میں آتا. تو پہلے دن سے یار آپ سے ہماری بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس کا کبھی بھی امن سے تعلق تھا. جب کوئی چیز اپنے آپ کو بورڈ آف پیس کہتا ہے نا، تو پیس اس لیے کہتا ہے کہ اس کا پیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے بورڈ آف پیسز بن رہا ہے، یہ پیسز بن رہا ہے. ہاں دیکھیں، پاکستان کی لاجک وہی ہے جو کئی سالوں سے ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی مائی سینس ہیز بین کہ ہمارے جیسے ملکوں کے بدلتی ہوئی دنیا میں ایک طرح سے نیوے کھیلنا ہوتا ہے. وچ مینس کہ کئی بار بال ویل لیفٹ کرنی پڑتی ہے، کئی بار آپ کو جو ہے نا صرف اپنی وکٹ بچانی پڑتی ہے. اور نیوے کھیلنے سے مطلب یہ ہے کہ دیر آر آپشنز آر ویری لمیٹڈ. اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بڑھ چڑھ کے جو ہے نا شاہ سے زیادہ، میرا خیال ہے ہم جتنا انوالو ہو گئے ہیں بس یہیں رکیں، اس سے زیادہ ہمیں ڈیپر انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہاں اب دیکھیں، اب ہمیں کیونکہ انوالو ہو گئے ہیں اور اس میں اس کے فائدے بھی ہیں، تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ کیئرفل ڈپلومیسی کا وقت ہے، یہ بمباسٹک ڈپلومیسی کا وقت نہیں ہے. یہ خدا نہ خواستہ جو بورڈ آف پیس میں لیڈرشپ لینے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئکلی ذرا ایران پہ بھی بات کر لیں، وہی ہمارا نیبرہڈ ہے. لگ رہا ہے کہ بڑی ہی جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بڑا میسو ملٹری بلڈ اپ ہو گیا ہے. ابراہیم لنکن پہلے تھا، جرالڈ فورڈ وہ بھی کیریئر پہنچ گیا. میں ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 5 تو ڈسٹرائرز عریبین سی کے اندر آ گئے. پھر ڈیٹا آیا کہ پچھلے دنوں میں تقریباً 150 کے قریب فلائٹس، 150 یو ایس ملٹری کارگو فلائٹس نے ابھی ویپنز وغیرہ موو کیے ہیں ایمونیشن میں. ایز وی اسپیک 50 مور فائٹر جیٹس، F-35، F-22، F-16 کا سفر جاری ہے اس علاقے کی طرف. اس کے علاوہ اگر مڈل ایسٹ کا آپ دیکھیں، 1 2 3 6 7 9 12 14 تو ان کے کیریئرز اس علاقے میں ہیں، نیوکلیئر سب بھی ہے، باقی بھی ہے. جنگ کی تیاری تو پوری ہے جو بیک اپ چاہیے تھا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے یا ابھی بھی کوئی لاسٹ میں ڈپلومیسی کام کر لے گی؟ ڈپلومیسی تو کام نہیں کرے گی، لیکن یار اس پہ تجزیہ مک گیا ہے. یہ اب تجزیے کا سوال نہیں ہے، یہ اب جو ہے نا وہ تھرو آف دا کوائن کہہ لیں یا آپ طوطے سے سوال نکلوا لیں. ٹرمپ کے موڈ کی بات ہے. ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیں نا جو آپ بلڈ اپ کی بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن یہ ہم کتنے ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے ہر جمعے کو، ہر جمعرات کو لگتا ہے کہ یار اب اس ہفتے ہو جائے گی. رائٹ، جنگ کی تیاری تو پچھلے ہفتے نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب اور زیادہ جہاز آ گئے، لیکن جہازوں کی اور زیادہ جہاز آنے سے جنگ کی صورت میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا. جتنی کے لیے آپ کو ضرورت تھی وہ تو پچھلے ہفتے بھی تھے، اس سے پچھلے ہفتے بھی تھے، اس سے پچھلے ہفتے بھی تھے. تو آئی ڈو تھنک کہ پارٹ آف دس از وہ جو پہلوان کشتی سے پہلے کرتے ہیں نا، وہ جو ایک بڑکوں والی سٹیج ہوتی ہے. تو بس اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس دن یہ فلپ کرتا ہے کوائن، اس کے اوپر ہے ون مین ڈیسیژن. ہاں ڈیسیژن تو ون مین ہے، لیکن ہی کوڈ. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی اور چیز بھی ہے کہ اگر میسیجنگ ہے تو میرے خیال میں یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے.
میسیجنگ اس وقت بدلتی ہوئی دنیا میں کئی لوگوں کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہ باقی گلف کے لیے بھی میسیجنگ ہے، یہ امریکہ ان اے وے. آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنا شوق تھا پریڈ کرنے کا، اور پھر وہ ایک پریڈ ہوئی اور بیچاری اتنی ماٹھی ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. سو دس از آلسو اے پریڈ اکویولنٹ فار دا ورلڈ. جو پریڈ ہوتی ہے جب چین کرتا ہے، روس کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی برتھ ڈے پہ کروا دی تھی نا. اب ہاں، لیکن وہ آپ کو یاد ہے کتنی مطلب ماٹھی جی تھکی پلیٹ تھی. اگر آپ سوچیں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے بلڈ اپ، یہ ایک طرح سے پریڈ ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا. پریڈ اس لیے ہوتی ہے، صرف وہ سیلیبریشن نہیں ہوتی. پریڈ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سب کو بتا دیں کہ یار میرے پاس یہ ہے. چلیں لیٹس ہوپ کہ ڈاکٹر صاحب وی رن اے ٹائم، لیٹس ہوپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ ٹھیک ہی رہے. لیکن آئی تھنک اس بات پہ ختم کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے اب بڑا ہی کیئرفل ڈپلومسی کا ٹائم ہے، خاص طور پہ غزہ والے معاملے کے اندر. پیس آف بورڈ آف پیس میں ٹھیک ہے چلے گئے، تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم انوالو ہو گئے ہیں اس سے پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. اس سے زیادہ ہماری ڈیپلی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے اس نے پیس نہیں ہونے دینی، اس نے فلسطین نہیں بننے دینا جب تک وہ اقتدار میں ہے. اور یہ چیز ہمارے سامنے بالکل روز عیاں ہے، بالکل سامنے. ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ایلس وڈ بی فولنگ آور سیلوز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.